बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, आप लोगों ने जमशीद दस्ती की हिचकियों के साथ रोते हुए चंद सेकंड की ये वीडियो आप लोगों ने देखी। एक तो आज के प्रोग्राम में आप लोगों को हम बताएंगे कि जमशीद दस्ती ने अचानक हिचकियों के साथ रोते हुए एक वीडियो पैगाम उन्होंने जारी क्यों किया, इसकी असल वजह क्या बनी है, और उन्होंने उस वीडियो में किस तरह की तेलखा-खेज़ किस्म की, अफ़सोसनाक किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है, और अपने ऊपर होने वाले मज़ालिम, अपनी बीवी और अपने बच्चों के ऊपर होने वाले मज़ालिम के हवाले से उन्होंने क्या आज वो दावा कर चुके हैं, एक तो ये बताएँगे। लेकिन उसके साथ-साथ नाज़रीन, आज एसएचओ सिटी मुज़फ़्फ़रगढ़ का भी एक वीडियो सामने आ चुका है, जमशीद दस्ती के हवाले से ही। उन्होंने भी तेलखा-खेज़ किस्म का आज वो रद्द-अमल दे चुके हैं इस वीडियो पर, वो भी आप लोगों को बताएँगे आज के प्रोग्राम में। उसके साथ-साथ आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 51 से ज़ायद आज रहनुमा जो 9 मई के वाक़यात में मुल्ज़िमान तस्वुर किए जाते हैं, वो जिसमें नाज़रीन मुराद सईद, हम्माद अज़हर और उमर अयूब भी उसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ आज बाकायदा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आज एक बहुत बड़ा डिसीजन दे दिया है। इसकी भी तफ़सीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएँगे। उसके अलावा लतीफ़ खोसा के बेटे ने आज हथकड़ियाँ जब उन्हें पहनाकर अदालत में पेश करने के लिए लेकर आ रहे थे, तो उस वक़्त उन्होंने गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू भी आप लोगों को हम सुनाएँगे आज के प्रोग्राम में। उसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में तहरीक-ए-इंसाफ को एक बहुत बड़ा मौका मिल चुका था। आज बहुत एक बड़ा मौका मिला था, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के वुकला ने अपनी नाअहली, कोताही और अपनी ज़ाती तशहीर की वजह से आज वो मौका उन्होंने अपने हाथ से गँवा दिया है। और चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इसाक़ कैसे गुस्से के साथ उन्होंने बेंच को छोड़कर चले गए, लेकिन जाने से पहले चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इसाक़ किस तरह रूम नंबर 1 के अंदर जो हैं वो सबको देख रहे थे गौर से कि कहीं से तहरीक-ए-इंसाफ के वुकला नज़र आए हैं तो मैं उनको सुनूँगा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। गुस्से में उन्होंने छोड़कर वहाँ से फिर चले गए। ये भी आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएँगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे जमशीद दस्ती के वीडियो के हवाले से ही। जमशीद दस्ती बहुत अरसे से, काफ़ी अरसा गुज़र चुका है। 9 मई के पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बाद जो ही पकड़-दकड़ का सिलसिला शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक जमशीद दस्ती जो हैं वो गायब हैं, नामालूम मकाम पर हैं, किसी को पता नहीं है। और वहाँ से वक़्तन-फ़वक़्तन वो अपने वीडियो पैगाम के ज़रिए जो हैं, वो अपने हवाले से बताते भी हैं और अपने ऊपर होने वाले मज़ालिम के हवाले से भी ज़िक्र करते रहते हैं। लेकिन उनका जो आज का जो वीडियो है, मेरे ख़्याल में आप में से बहुत से दोस्तों ने वो वीडियो देखा भी होगा, ट्विटर में ट्रेंडिंग पे रहा है। लेकिन उस वीडियो के साथ दूसरा जो वीडियो है, वो आप लोगों को सुनाएँगे, मेरे ख़्याल में आप लोगों ने नहीं सुना होगा। उसमें तहलका-खेज़ किस्म के पुलिस की जानिब से भी मौक़िफ़ वाज़ेह किया जा चुका है। तो जमशीद दस्ती ने आज बाकायदा अपने वीडियो पैगाम के ज़रिए रोते हुए, चिल्लाते हुए, उन्होंने कँपकँपाते हुए उन्होंने एक वीडियो पैगाम उन्होंने जारी किया। उनका क्या कहना है इस वीडियो में, ज़रा ये आप लोग खुद सुनिए। हुआ है जो कुछ हुआ है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरी इज्जत भी लूटी, घर पे भी इन्होंने हमला कर दिया, बहन से कभी मुज़ाहरा किया, और मेरा हर चीज जो है ना इन्होंने बिगाड़ दी। कितनी का मुज़ाहरा करके मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं 4 दफा कौमी असम्बली के इलेक्शन जीतने वाले शख्स मेरे साथ मेरी इतनी जरूरत करे। अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, काफिर शख्स को मुसलमान ना हो, वो कहे तो मैं कोई ऐसी चीज कभी सोची उस मुल्क के बारे में। मेरा जीना नहीं पाकिस्तान है, मगर मेरी इस हालत में जो कुछ किया है, इन्होंने बेगैरती किया। और मेरे दोस्तों, अजीजों, आ जाओ वरना कल मैं सुबह बैठता हूँ, फिर मुझे मारे, मुझे दिल को मारे, दिन की तरीके में गोलियां मारे, मैं मरने को तैयार हूँ। इन बेगैरत, इन हरामजादों ने, इनमें गैरत नहीं है, ये कंजर है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये बेगैरत है, ये दरिंदे हैं, ये दरिंदों से बढ़ता है, ये भेड़िए है, ये भेड़िए से बढ़ता है, ये नौजरी है। इन्होंने इतना आके हमारे बच्चों औरतों को नंगा करें और ये जुल्म करें, बेगैरती करें, लोगों ने जमशीद दस्ती की तो गुफ्तगू सुनी, उसमें यकीनन वो अपने ऊपर होने वाले मज़ालिम के हवाले से जिक्र भी कर लेते हैं। लेकिन दूसरी जानिब इस स्टोरी का वर्जन ये सामने आ चुका है कि एसएचओ सिटी मुज़फ़्फ़रगढ़ की जानिब से आज इन इल्ज़ामात के हवाले से उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया अपने इदारे की जानिब से। मुज़फ़्फ़रगढ़ का क्या कहना है, ज़रा ये भी सुनिए, पता चलेगा कि स्टोरी के दूसरा रुख क्या है।
یہ آج صبح سے سوشل میڈیا پر جمشید دستی صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو گردش کر رہی تھی، جس کے حوالے سے سوشل میڈیا صارفین میں بہت سارے سوالات جنم لے رہے تھے۔ اس ویڈیو سے متعلق علاقہ تھانہ سٹی میں جمشید دستی صاحب کی جو رہائش گاہ ہے وہاں پر جا کر دریافت عمل میں لانے پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی ریڈ جمشید دستی صاحب کی رہائش گاہ پر کنڈکٹ نہ ہوا ہے اور نہ ہی کہ کسی قسم کی ان کی فیملی کو ہراساں کیا گیا ہے۔ مزید جمشید دستی صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ آج سے 2 روز قبل بروز ہفتہ اپنے کاغذات نامزدگی کے سلسلے میں RO صاحب کے آفس میں آئی ہیں، جہاں پر انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی باقاعدہ طور پر جمع کرائے گئے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے دوران نہ تو انہوں کسی قسم کا ہراساں کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ہراسمنٹ کے متعلق کوئی درخواست فائل کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بڑی سٹوری آج سامنے آ چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث پائے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے بہت زیادہ مزید سختیاں پیدا کی جا رہی ہیں، اور ان میں سے بالخصوص جو رپوش جو رہنما ہیں ان کے لیے تو مزید مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، لیکن جنہوں نے توبہ کر کے پریس کانفرنس کی ہے وہ ان کو چھوڑا گیا ہے، ان کے اوپر کوئی سختی نہیں ہے، ان کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو چکے ہیں۔ لیکن وہ رہنما جنہوں نے ابھی تک پریس کانفرنس نہیں کیا ہے یا پھر تحریک انصاف چھوڑنے کی یقین دہانی نہیں کروائی ہے، ان کے اوپر جو ہے مزید سختیاں ڈالی جا رہی ہیں۔ ایک تو ان کو الیکشن پروسیس سے ان کی کاغذات نامزدگی مسترد کر کے باقاعدہ ان کو باہر کیا گیا ہے۔ اب ان کی جو جائیدادیں ہیں ان کو بھی ضبط کرنے کا بھی باقاعدہ فیصلہ آج ہو چکا ہے۔ آج ناظرین گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اس مقدمے میں ملوث یعنی 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں ان کے خلاف، جس میں 51 ملزمان ہیں، اس میں مراد سعید بھی شامل ہیں، حماد اظہر بھی شامل ہیں، عمر ایوب بھی شامل ہیں، یوں تقریباً 51 جو ملزمان ہیں ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا باقاعدہ آج حکم جو ہے دے دیا ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے۔ اب دیکھنا یہ کہ ان کی جائیدادوں کو بھی باقاعدہ اب ضبط کیا جائے گا اور ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ان کو گرفتار کرنے کے لیے بھی بڑی کوششیں تیز کی جا چکی ہیں، اور اس میں بالخصوص مراد سعید کی گرفتاری کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی گئی، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کرنا ممکن نہیں ہوا ہے۔ تو جوں الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں، تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اوپر مشکلات جو ہیں وہ زیادہ بڑھ رہی ہیں، اور الیکشن کے پروسیس سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو دور رکھنے، ان کو دیوار سے لگانے کی ہر ممکن کوشش جو ہے وہ بدستور جاری ہے۔ لیکن آج بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے نئے چیئرمین ہیں گوہر خان کی جانب سے کہا گیا ہے بیرسٹر کہ ہم بلے کا نشان ملتا ہے تو ٹھیک، اگر بلے کا نشان نہیں ملتا ہے تب بھی ہم الیکشن کا حصہ ضرور بنیں گے اور الیکشن لڑیں گے، اور ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور ٹف ٹائم دینے کی ہر ممکن کوشش ہم کریں گے۔ یوں بلے کے نشان کے بغیر جو ہیں جو بائیکاٹ کرنے کے حوالے سے تحریک انصاف کی جانب سے جو چیمگویا کی جا رہی تھی، تو اس نے واضح کیا ہے آج کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تحریک انصاف کوئی بائیکاٹ نہیں کرے گی، ہم الیکشن میں حصہ ضرور لیں گے اور مقابلہ کریں گے، لیکن بائیکاٹ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، یہ واضح کیا جا چکا ہے۔ آج لطیف خوسا کے بیٹے کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے ہتھکڑیوں کے ساتھ، اور ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور جو گرفتار کیا گیا تھا اپنے وی لاگ میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پولیس کے ساتھ تلق کلامی اور پھر ان کے ساتھ زد و کوب کے حوالے سے بتا کر باقاعدہ کہ سب انسپیکٹر کے اس میں مدیت میں مقدمہ درج ہو چکا تھا۔ اس پر آج عدالت میں جب ان کو پیش کیا جا رہا تھا تو ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، اور وہ کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور کس طرح دبنگ انداز میں بات کر رہے ہیں، ذرا سنیے۔ کیا کورٹ سے آ کے بات کریں، کورٹ سے آ کے بات کریں، آپ اسی لیے بات کریں گے۔ گرفتاری بڑی لیٹ ڈالی گئی آپ کی، ہاں جی، لیٹ ڈالی گئی، بالکل لیٹ ڈالی گئی ہے۔ تو کیا تھوڑا سا ایشو کیا تھا آپ کا؟ میں ایشو بتاتا ہوں، میں PTI کا امیدوار ہوں MA 127 سے۔ پہلے آپ کی اہلیہ کو پکڑا گیا تھا، ہاں جی، پہلے ان کو گرفتار کیا گیا، میرے پولیس بھائی کی کو فائر طرف مارے سے گئے۔ پولیس کی طرف سے کوئی رویہ؟ نہیں، یہ ماشاءاللہ اچھا، ہمیں کھوسا صاحب کی سیکیورٹی زیادہ ضروری ہے، معاملات تو چلتے رہتے ہیں۔ آپ بتائیے بھائی جان۔ ہم آ کے بات کرتے ہیں۔ ساری بات ہوگی، تفصیلاً ہوگی انشاءاللہ۔ سماج سے کھوسا صاحب ادھر بیٹھے ہیں، 6 مرتبہ ہیئرنگ ہو چکی ہے، اب عدالت کے حکم پر آپ کو پیش کیا گیا، ہاں جی، یہ مجھے مختلف سالوں میں پھر پایا۔ ہتھ کڑیاں لگائی گئی ہیں آپ کو۔ جی یہ مہربانی ان کی، یہ ہم اس کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں وردی پھاڑی آپ نے، کہتے ہیں وردی پھاڑی آپ نے۔ اب میں نے پتہ نہیں کیا کیا پھاڑا ہے، یہ بتا سکتے ہیں، علی باقر انہیں کو پتا ہوگا۔ معاملہ سارا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے آج جو قیمتی وقت آج جو ضائع کیا جا چکا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ آج ہوا کچھ یوں تھا کہ آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں
وہ چھٹیوں کے بعد دوبارہ آج کورٹ روم نمبر 1 میں وہ حاضر ہو چکے تھے. آج پہلی سماعت تھی چھٹیوں کے بعد ان کی، اور پہلے سال کے پہلے دن ہی انہوں نے سماعت کا آغاز کیا تھا. تو اس دوران دیگر جو کیسز تھے ان کو سننے کے بعد شعیب شاہین شیخ اچانک وہ روسٹرم پر آئے. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر جو سپریم کورٹ کے احکامات تھے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، تو اس پر وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ شواہد پیش کرنا چاہتے ہیں. تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، یہ جو کیسز ہیں یہ سنیں گے اور پھر اس کے بعد بریک کے بعد آپ کو سنیں گے، آپ بریک کے بعد آ جائیں، پھر آپ سے بات کر لیتے ہیں اور اس مدعے کو بھی سننے کی کوشش کر دیتے ہیں. لیکن ہوا کچھ چونکہ اس کے بعد شعیب شاہین جو ہیں وہ نیچے چلے گئے، یعنی باہر نکل گئے. باہر نکل کر انہوں نے جو سوشل میڈیا کے جو یوٹیوبرس ہیں اور میڈیا کے صحافیوں کے سامنے جو ہیں وہ اپنا موقف سامنے رکھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے وہ ٹاک کرنے پہ مصروف ہو گئے. اور کیونکہ وہ الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں تو اپنے تھوڑی تشہیر کرنا بھی چاہتے ہیں، اور تشہیر کو بھی فوکس ان کا زیادہ ہے. تو عمران خان اور تحریک انصاف کے جو کیسز ہیں ان پر ان کے دھیان تھوڑا کم ہو چکا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ جہاں بھی جاتے ہیں میڈیا ٹاک کر لیتے ہیں صحافیوں کے ساتھ، تو وہ تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ بولتے ہیں اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں. اگر آپ انفرادی طور پر کچھ پوچھتے ہیں تو وہ ضرور اس کا جواب دے دیتے ہیں. تو خیر آج وہ مصروف ہو گئے، بات کرتے رہے باہر اس میں صحافیوں کے ساتھ. اس پر بریک کے بعد جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں دوبارہ اپنے نشست پر پہنچ گئے تو وہ بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کہیں سے تحریک انصاف کا وکلاء سامنے آئے تاکہ میں ان سے پوچھوں، بات کر سکوں. لیکن وہ کوئی بھی موجود نہیں تھے، اور اس پر مسئلہ یہ ہوا کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اندازہ ہوا کہ کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو پھر وہ اچانک اٹھ کے وہاں سے بینچ ختم کر کے اپنے روم کی طرف وہ نکل گئے. تو یوں آج تحریک انصاف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے معاملے کو لے کر آج ایک بہترین موقع تھا سننے کے لیے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود چاہ رہے تھے، لیکن تحریک انصاف کے چند وکلاء کی اس وقت بھی ہٹ درمی اور وہ اپنے پارٹی کے ساتھ سیریس نہ ہونا، یہ ان کے لیے اور پارٹی کے لیے بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے. یہ تھی وہ اپڈیٹ جس کی تفصیلات آپ تک پہنچانا چاہتے تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.